ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہم کسی خطیب کی، کسی نعت خوان کی، کسی مفسر کی، محدث کی، کسی امام کی تعریف کریں، کتنی ہی کریں، حقیقت میں یہ اس کی تعریف نہیں، اس بادشاہ کی تعریف ہے جس نے اس کو حافظ قرآن بنایا۔
توحید ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو کمانے کے لیے دکان نہ ملے، سونے کے لیے مکان نہ ملے، کھانے کے لیے خوراک نہ ملے، لیکن اسے اللہ کی توحید کا فہم مل جائے تو رب محمد کی قسم اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ بدقسمتی ہے اس امت کی اکثریت کی کہ انہیں توحید کا فہم نہیں۔ اگر یوں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ انہیں کلمے کا ہی فہم نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے کہ سب کا انکار کر دو، دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ زندہ ہیں یا مردہ، شجر ہے یا حجر ہے، سب کا انکار کر کے الا اللہ یہ اثبات ہے کہ ایک رب کا اقرار کر فلاح پا جاؤ۔ امت کی اکثریت کو نہ لا الہ الا اللہ کی خبر ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر۔ اگر انہیں توحید کی خبر ہو تو آپ کو بستی بستی کا مشکل کشا نظر نہ آئے۔ دیکھیے، قرآن مقدس سے افضل دھرتی پر کوئی کتاب نہیں۔ میرے گھر میں بھی، یہ آپ کے گھر میں بھی، میری اس مسجد میں بھی اور پڑوسیوں کی مسجدوں میں بھی، میرے حافظ کے سینے میں بھی محفوظ ہے اور ان کے حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی گفتگو میں یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھوں یا پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنا۔ اللہ کریم نے فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ ایمان کا حصہ۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد کیوں نہ رہی؟ ان کی اولاد کی وفات پر مکہ کا کافر بھی خوشی منا رہا، اور ہے کون؟ کائنات کا حبیب ہے،
سردار انبیاء، امام الانبیاء، لیکن اولاد نہیں۔ اس لیے نہیں کہ پیغمبر کے بعد آپ کی اولاد میں نبوت نہیں، آپ آخری امام ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے پیغمبر کسی کا والد نہیں۔ کیوں؟ کہ تم آخری شریعت ہو، آخری امت ہو، اور یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ جب امت اور نہیں، شریعت اور نہیں، تو امام اور قائد اور لیڈر پیغمبر کے بعد بھی کوئی نہیں۔ پھر سن لیجئے، امت محمدیہ میں فرقوں کی بھرمار ہے۔ جماعتیں ہی جماعتیں ہیں اسلام کے نام پر۔ اگر اس امت کی اکثریت کو یہ آیت کریمہ کا فہم حاصل ہو کہ پیغمبر کے بعد کوئی امام آدم نہیں، رہبر آدم نہیں، قائد آدم نہیں، قرآن نے کہہ دیا۔ دوسرے پیغمبروں کے بعد اولاد ان کی حیات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا پیغمبر ہے۔ ذکریا علیہ السلام خاموشی سے رب سے سوال کر رہے ہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ اس نے پیغمبر بننا ہے۔ اگر ہمارا اللہ کی اس کتاب پر ایمان ہے تو فرقوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم ایمان کا حصہ یہ بنائیں کہ پیغمبر کے آنے کے بعد جب پیغمبر کی اولاد رب نے زندہ نہیں رکھی، اب پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی حدیث ہمارے لیے ماڈل ہے، یہی حق ہے، باقی سب باطل۔ اب اس کو اپلائی کر کر دیکھ لے، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، کیا ان کا یہ ایمان ہے؟ زبانی نہیں، زبان سے تو ہر کوئی شخص کہتا ہے۔ مرزائی بھی اپنی مسجد میں کلمہ طیبہ لکھ دیتا ہے۔ عملی عقیدہ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، تمہارے مردوں میں سے باپ کسی کا نہیں، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہی اتھارٹی اگر امت محمدیہ کی اکثریت مان لے، دنیا میں ایک ہی جماعت باقی رہے گی، اور وہ جماعت اہل حدیث رہے گی۔ میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ لوگوں کو حقیقت کی دنیا میں لے کر آئیے کہ ولیکن رسول اللہ۔ آپ نے انگوٹھی دیکھی ہے پیغمبر کی؟ گھروں میں لگی ہوتی، اس میں سب سے اوپر کون ہے اور سب سے نیچے کون ہے؟ سب سے اوپر اللہ کا نام ہے، پھر رسول ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر سے کوئی نہیں پڑھے گا، پڑھنا
طریقے سے ہے کہ محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ رسول ہے. کس کا؟ اللہ کا. یہی قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اگر ہم یہ مان لیں کہ عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد ہے وخاتم النبیین اور یہ آخری نبی ہے، تو پھر اگر جو مانتا ہے اس کی نماز بھی محمدی ہوگی، اس کی طلاق بھی محمدی ہوگی، اس کا چہرہ بھی محمدی ہوگا، اس کے جلسے بھی محمدی ہوں گے، اس کی دعوتیں بھی محمدی ہوگی، کیونکہ اس نے مان لیا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ذات ہے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو رب نے مبعوث کی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے صلح حدیبیہ، مسلمان مکہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ جو مقام ہے یہاں پر روک لیے گئے ہیں. اور مسلمان کندن بن چکے ہیں. مکہ کے باسی انہیں آنے نہیں دیتے، نہ نہیں آ سکتے. لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا ربانی صاحب سے. حضرت عمر کی جو گفتگو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. آئے اور آ کر کہا شرطیں کیا تھی؟ تمہارا مسلمان اگر مکے آئے گا واپس نہیں ہوگا، اور ہمارا اگر کوئی مکے سے مدینہ آئے گا ہم آ کر لے جائیں گے، ہم آ کر لے جائیں گے. ذلت ہے کہ نہیں؟ آپ کے گاؤں کے چودھری فیصلہ کریں، ساتھ والے گاؤں سے مقابلہ ہو، دشمنی ہو، اور وہ کہیں تمہارا نوجوان اگر آیا تو نہیں جانے دیں گے، اور ہمارا آیا تمہیں دینا پڑے گا، اور آپ کہیں کہ ہاں ہم دیں گے. ذلت ہے کہ نہیں؟ کہا پلٹ جاؤ، اس سال نہیں مکہ جا سکتے. کہا ٹھیک ہے، پلٹ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کہتے اللہ کے نبی ایک بات تو بتلائیں. کہا پوچھو. کہا اگر ہم قتل ہو میدان میں جنت میں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں جاؤ. کہا یہ ابو جہل کی پارٹی ان کا قتل ہو تو جہنم میں جائے گا؟ فرمایا جہنم میں جائے. دو ہی باتیں. فرمایا پھر یہ ذلت کی صلح کیسے قبول کرے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کوئی تعویلیں کی تھی؟ سمجھایا تھا؟ نہیں، ایک ہی بات کی تھی. اے عمر کیا تو نہیں جانتا میں اللہ کا رسول ہوں، جو وہ کہتا ہے میں کرتا. یہ تمہیں بظاہر ذلت کی شرطیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ میرے رب کی اجازت سے ہو رہا. وہاں بھی یہی ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وخاتم النبیین، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت اس نبی کو آخری لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نماز حنفی، طلاق حنفی، روزے حنفی، اذان حنفی، یہ پیغمبر کو امام مانے تو اللہ کی قسم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ہی بات ہوگی، محمد کہتا کیا ہے، محمد سکھاتا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وخاتم النبی، یہ آخری پیغمبر ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ بتلایا جائے، دنیا بہت تھوڑی رہ گئی ہے، قیامت بالکل قریب آنے والی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کہ آپ ہیں کون، ہیں کون؟ نبی کو رسول مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ آخری نبی مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ ہیں کون؟ میری مسجد کا سائن بورڈ اعلان کر رہا ہوتا ہے یہ مسجد حنفی ہے، یہ مسجد رضوی ہے، یہ مسجد قادری ہے، یہ مسجد چشتی ہے، یہ مسجد عطاری ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، سفر کر کر آیا ہوں ایک دعوت فکر دینے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، او لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے ماڈل ہوں۔ ہے ماڈل؟ ہے اللہ کا پیغمبر؟ دیکھ لو ان کے فرقوں کے ٹائٹل، دیکھ لو ان کی عبادتیں، دیکھ لو ان کی فرما برداریاں، دیکھ لو۔ ابھی ناد خواہ مدینے کی بات کر رہا تھا، حرم مدینہ، وہاں مرنا چاہتا ہے کون؟ عطاری ہے کون؟ قادری ہے کون؟ سہروردی؟ ایمانداری سے بتلاؤ، پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی حنفی تھا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، وہ بھی ابو بکر صدیق کا دیوانہ، وہ بھی صحابہ کے غلام، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نوکر صحابہ کے، جلسے ہو رہے، تشیع کے مقابلے میں صحابہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، کوئی ایک صحابی بتلا جو قادری اور سہروردی۔ قل یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سب کے لیے، کالے اور گورے کے لیے، عربی اور عجمی کے لیے رب نے 2 ماڈل بنا کر بھیجے ہیں، یا 4 بنا کر بھیجے ہیں، یا 12 بنا کر بھیجے؟ سادہ سا سوال ہے، کوئی صرفی نحوی بحث نہیں ہے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کا یہ گاؤں ہے، آپ کا یہ ضلع گجرانوالہ، آپ کے دفتر کے احباب ہیں، اس سے پوچھو رب نے ماڈل جو دنیا میں بھیجا ہے وہ 2 ہے یا 1؟ اگر وہ کہے 1، اس ماڈل کے پیچھے چلنے والی پہلی جماعت، صحابہ کی جماعت، وہ کتنے فرقوں میں تقسیم؟ وہ کہے گا نہیں۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ بیٹا باپ کو کہے
ابا جی میں آپ کی شادی میں آیا تھا، مانو گے؟ اس کو اٹھاؤ بھائی، سوتے شیر کو، جا کے بیٹھو۔ نکاح سے پہلے طلاق نہیں، باپ سے پہلے بیٹا نہیں۔ جب دنیا میں یہ چار امام نہیں تھے، نہ ان کا مسلک مذہب تھا، نہ کوئی حنفی تھا، کون تھے پھر ابو بکر؟ پوچھیں اپنے آپ سے، علماء سے پوچھیں۔ میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب ہوں، یہ قرآن مقدس ہے، قل یا ایھا الناس، اور دنیا کے لوگوں، میں تم کے سب کے لیے، تمہارے سب کے لیے اللہ کا پیغمبر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں ماڈل ہوں، دوسرا ماڈل نہیں ہے۔ پھر دنیا میں جماعت صرف ایک حق ہے جو یہ اعلان کرتی ہے اللہ کی کتاب کو اٹھائیے اور محمد کی حدیث کو اٹھائیے، اور وہ صرف اہل حدیث۔ پھر سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں ماڈل ہوں، سب کے لیے۔ نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل ہے؟ نہیں، کہو نہیں، جبھی تو قادری ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ سچ ہے؟ آئے ہائے، بندے ماننے کے لیے تیار نہیں، بندے ماننے کے لیے تیار، جبھی تو مسئلے گھڑے کوفہ میں بیٹھ کر۔ اب تو وہ مزاج نہ رہا، نہ توحید کا پیغام رہا، اب تو یہاں ایک خطیب جلسہ کرتا ہے، یہیں سے اٹھ کر ربیع الاول کے جلسے میں جا کر جلسہ کر دیتا۔ وہ آپ کا بھی خطیب ہے، ان کا بھی خطیب۔ وہ اپنی مسجد کے سائن بورڈ پر اہل حدیث لکھواتے، مینار پاکستان میں میلاد النبی پر جا کر جلسے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کون کہے گا کہ کون حق ہے؟ کون کہے گا؟ یہاں نعتیں پڑھتے، وہاں اہل شرک کے جلسوں میں بھی نعتیں پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے یہاں اشتہار پر میں نے دیکھا، پتہ نہیں اس کانفرنس میں تحریک دفاع اسلام، آپ نے بھی لکھا ہوا ہے تحریک دفاع اسلام آف پاکستان۔ میں کہوں گا علامہ شام تک حافظ اللہ میری بات پہنچائیے گا، اگر ملاقات ہو گئی تو میں بھی کہوں گا یہ تحریک بھی چلاؤ، تحریک بچاؤ مسلک اہل حدیث۔ میں کوئی وراثتی اہل حدیث نہیں کہ دادا اہل حدیث تھا اور پردادے اہل حدیث تھے، نہیں۔ میں نے یہ کتاب اللہ پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہے، یہ نعمت پوری کر دی گئی ہے، اس نعمت کے پورے ہونے پر رب راضی ہے۔ اگر دین کامل ہے، اکمل ہے، تو میلادیں کہاں سے آ گئی؟ نبی نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا میرے بعد 4 امام آئیں گے، سیدوں کے 12 آئیں گے، صوفیوں کے سینکڑوں آئیں گے؟
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے. یہی شکایت لے کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب ابو بکر کو جا کر اٹھا دیتے. کن شرائط پر صلح ہو رہی ہے؟ کیا ہوا؟ کہا ذلت کی شرائط. ابو بکر نے آ کر پیغمبر سے نہیں پوچھا کہ کون سی شرائط ہے، کون سی شرائط. شرائطیں سنی، ابو بکر کا جلال دیکھا اور مسلک الحدیث بیان کیا. اور عمر، کیا تو نہیں جانتا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نمبر 4، فرمایا اللہ کریم نے، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، چھوٹی ہے رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اپنے نیم پلیٹ کو سامنے رکھ کر، سائن بورڈ جسے آپ کہتے ہیں، پینا فلیکس، میں قادری کیوں بن گیا ہوں، میں مالکی کیوں بن گیا ہوں، سوچو تو صحیح. میں حنفی کیوں ہوں، میری نماز حنفی کیوں ہے، میں 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتا ہوں، یہ حنفی طلاق کیوں مانتا ہوں. سوچئے گا ذرا. میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے تو پیغمبر کا کلمہ پڑھا کہ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں پیغمبر کی حدیث. پیغمبر کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ساری کائنات کے لیے وہ پیغمبر، ڈرانے والا بھی اور خوشخبری دینے والا بھی. ڈرانے والا کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ڈرانے والا کیسے؟ ان 2 آیتوں میں سنیے گا. پہلی آیت میں بشیرہ، سنو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، حنفی بن جاؤ. آئے پورا قرآن پڑھیے، الف لام میم سے لے کر والناس تک. 4 اماموں کے نام ہیں، 4 مرتبہ نام آیا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. دیکھو، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربہ. لائے نہ کوئی مائی کا نال ایسی آیت. فرمایا ایمان لے کر آؤ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایمان لائے اور شریعت پر، بما نزل علی محمد، جو رب نے پیغمبر پر اتاری اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ساتھ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ. یہ حق ہے، یہ حق ہے. حق کتنے ہوتے ہیں؟ 4. قاتل بھی حق، مقتول بھی حق پر، چور بھی حق پر، مالک بھی حق پر. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سوچئے گا ذرا. بزرگوں کے، جوانوں سے جج کو ساری کہانی سنائے تو میرا بیٹا اس نے قتل کر دیا، کہا تو حق پر ہے.
مقتول کہے میں نے قتل کر دیا، کہا تو بھی حق پر ہے۔ آج میں پڑھا رہا تھا صبح فجر پر حدیث امام البانی کی، وہ لے کر آئے اپنی صحیحہ میں، فرمایا لوگو اگر کوئی شخص چرب زبانی کے ذریعے مجھ سے کوئی فیصلہ کروا لے اور وہ چیز اس کی نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے میں نے دے دی ہے، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہ ہم نے کتاب اتاری، رب کہہ رہا ہے حق کے ساتھ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ کیا فیصلہ؟ کہ حق پر کون ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں محمد فرق بین الناس، یہ حق ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ پوچھ لو ان سے، وہ حنفی بننے پر خوش ہے، وہ مالکی بننے پر خوش ہے، وہ وہابی بننے پر خوش ہے، وہ سنی بننے پر خوش ہے۔ پیغمبر کی پہلی جماعت کون تھی؟ کیا تھی؟ ان کے لیے ماڈل کون تھا؟ عمر نے جب جا کر جھنجھوڑا، ابو بکر رضی اللہ عنہم نے کہا، عمر جانتے نہیں ہو ہوا رسول اللہ، وہ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کا پیغمبر، وہ اللہ کا پیغمبر۔ کیسے سمجھاؤں اس امت محمدیہ کی اکثریت کو؟ سمجھانے والے ہی ڈوب گئے، بارگاہوں میں جا کر تقریریں کر کر خوش ہوتے ہیں۔ شیعوں نے بلایا، بڑے خوش ہیں، ناد ہے غیر بلائے ان کے شرکیہ پروگرام میں، یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہوں اور اہل حدیث وہاں زندہ بیٹھا ہو، مر نہ جائے اس سے بہتر ہے، زمین کے نیچے نہ چلا جائے کہ اللہ کی توحید پر ڈاکے۔ یاد رکھیے گا، رفع الیدین اور آمین یہ سنتیں، نماز کی زینت ہے، اس پر ہماری محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، مناظرے ہیں، مارکے ہیں، لیکن نجات کا یہ مسئلہ نہیں۔ نجات کا مسئلہ یہ ہے مدد تو علی سے مانگتا ہے یا رب سے مانگتا ہے؟ وہاں علی کو پکارا جا رہا ہو، حسین سے پکارا جا رہا ہو، یہ کل کی بات ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، گاڑی پر لکھا ہوا تھا رب سے مانگ کر دیکھ لے، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے حسین کا دروازہ کھٹکھٹا، تجھے ہر چیز مل جائے گی۔ اور وہابی ان کے جلسوں میں جا کر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، ان کے ہو یا میلادیوں کے ہو۔ میں تمہیں اہل حدیث کہوں، کہاں ہے تمہاری توحید کی غیرت، مسلک کی غیرت؟ کہاں ہے؟ ہاں مزہ تب ہے میں جاؤں یا آپ جاؤ اور وہاں جا کر تشیع کو سمجھاؤ، علی سے مدد پکارنا شرک اکبر ہے، اسے مر گئے تو جہنم کے کتے بنا دیے جاؤ۔ میں دیکھوں پھر نعرے لگتے ہیں یا جسم نیلو نیل ہو کر آتا، زندہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں دیکھوں جب تم کہو نہ نبی حاضر ہے، نہ نادر ہے، نہ عالم الغیب ہے، نہ مختار کل ہے، ان کے جلسے میں جا کر توحید بیان کر، میں تجھے سونے میں تول کر رکھ دوں۔ اور اگر تیرا ایمان یہ اجازت نہ دے، پھر اپنے اسلاف کی طرف دیکھ، انہوں نے بڑی محنت سے یہ مسلک اہل حدیث بر صغیر میں پھیلایا۔ مجھے یاد ہے وہ کتاب، جب مسجدوں کو میں جا کر چونی دے کر بچوں کو کہا جاتا تھا، سبق پڑھایا جاتا تھا، جب امام ولدالین کہے تم اونچا آمین کہہ دے۔ اسلاف کی محنتیں اٹھا کر دیکھ، کیا نہیں جانتے راہوانی کے رفیق سلفی کو رحمہ اللہ کہ فجر کی نماز میں
والد کی موجودگی میں بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ لا الہ، جرم کیا تھا؟ محمد یہ جرم ہے ہمارا۔ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ اجمیر کو نہ حجویر کو۔ یہ تو بیچارے مجبور ہیں۔ یہ 16 اکتوبر ہم فیصل آباد پہ تھے، منڈا پنڈ میں کانفرنس تھی 14-15 کو، یہ 16 کو الیکشن ہوئے۔ ملتان کا نظام الدین اولیاء، اللہ، دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، ساری دنیا وہاں پر جھک رہی ہے۔ ملتان کو ملتان شریف اور مدینۃ الاولیاء، ولیوں کا شہر، ولیوں کا شہر، اس کی نسل میں سے ایک لڑکی کھڑی ہوئی، دنیا اس ملنگوں سے مانگتی تھی، مانگ رہی ہے، اور وہ اپنی بچی کو الیکشن نہ جتوا سکا، ہار گئی ہے۔ گدی نشین کی بیٹی ہے، اس وقت موجود جو گدی نشین ہے شاہ محمود، اس کی لخت جگر، جس کو اس کا بابا نہیں جتوا سکا، تمہیں وہ 5 پاؤنڈ کا پتر دیتے؟ ہائے ہائے، کس راستے پر چل پڑے؟ کاروبار بن گئے۔ اور اس دعوت کو سمجھو، یہ نجات کی دعوت ہے، نجات کا پیغام ہے۔ نمبر 5، فرمایا رب کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ بولو، محمد الرسول اللہ۔ سوچ لو، ہمارا پیغام بڑا سچا، بڑا کھرا ہے، بڑا نرالا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری مثال اور انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح جس نے ایک مکان بنایا، سجایا، خوبصورت بنایا، دیکھنے والے آئے اس کے گرد چکر لگا رکھے، ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، حیران ہو کر کہتے کمال ہے، خوبصورتی کی حد کی، اور جگہ یہاں پر اینٹ کیوں نہ لگائی؟ آئے خالے، وہ اینٹ کوفہ کے امام کی تھی، عراق کے امام کی ہے، بریلی کے امام کی ہے۔ وہ اینٹ اگر تیرے امام کی ہو تو تو سچا، اور اگر میرے امام کی ہو تو میں سچا۔ فیصلہ تو کر، میں نہیں کرتا، فیصلہ کر۔ انبیاء کی مثال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، وہ اینٹ حنفی اینٹ تھی، قادری اینٹ تھی، سہروردی اینٹ تھی، آئے ہائے، فرمایا وہ اینٹ میں محمد، یہ ہے معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج امت کی اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں ہاتھ باندھ لو، یہاں باندھ لو، سر پر رکھ لو، چھوڑ دو، جیسے مرضی کرو۔ نہیں، یہ تمہارے بابے کا دین نہیں ہے، اس دین کو بنانے والا اللہ، لانے والا جبریل امین ہے، پہنچانے والا محمد الرسول اللہ۔ اس میں وعدہ کرنا پڑے گا، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ۔ پھر پیغمبر کہے گا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کتاب الایمان ہے۔ آیا تھا بندہ،
سیکھی دی شریعت، وہ کہہ دیتا نماز ہی پڑھنی ہے نا جی، ننگے سر پڑھوں یا ٹوپی رکھ کر پڑھوں، مسح کر کے پڑھوں یا امامہ باندھ کے پڑھوں، چھوڑ کر پڑھوں یا نہیں، اس نے شریعت سیکھی۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا او مکہ میں آنے والوں، لگتا ہے اگلے سال تمہاری میری ملاقات نہ ہوگی، حج تو قیامت تک جاری رہے گا، اور سلسلۃ الصحیحہ میں قیامت کے قریب حج بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو حج کیسے کرنا۔ یہ نہیں کہا کوفے چلے جانا، بریلی چلے جانا، انڈیا کے شہروں میں چلے جانا، نہیں، وہ اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 6 چیزوں پر رب نے مجھے فوقیت دی تمام انبیاء پر۔ نمبر 1، خیر الکلام ما قل و دل، جوامع الکلم، جامع خطاب 2 لفظوں میں، مثال بھری پڑی ہے۔ شخص آ کر کہتا ہے مجھے مختصر سا جواب دیجیے اور ایسا جواب اس کے بعد مجھے کسی سوال کی ضرورت کسی سے کرنے کی نہ پڑے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، جواب ختم۔ اللہ پر ایمان لے کر آ۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، گلے میں دیکھ لو تعویذ بندے ہوں گے وہابیوں کے بھی، اور لکھا ہوگا فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود۔ ربانی صاحب میں نے ایک تعویذ کاٹا ایک وہابی کا، اس میں ان 4 کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور کہہ رہا تھا تو عیدی نے دیا ہے اللہ پر ایمان۔ اس پورے قرآن پر ایمان نہیں جو سینے میں حافظ قرآن ہے، جو تعویذ پر لکیریں مار کر دے دیتا ہے، کہتا ہے وہابی نے دیا ہے۔ آئے ہائے۔ نمبر 2، مہینے کے مسافت پر دشمن دور ہوتا ہے، اللہ نے میرا رعب اس کے دل میں ڈال دی۔ تو لا ساری دنیا کے بہادر بٹھا ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں محمد الرسول اللہ۔ ماں نے ایسا بہادر نہ جنا ہے نہ جنے، نہ پہلے تھا نہ کوئی بات۔ دھماکے کی آواز سنی، صحابہ گھوڑے تیار کرنے لگے، سوار ہو کر ادھر کو دوڑے۔ تھوڑے سے فاصلے پر دیکھا اکیلا محمد آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا ادھر آواز آئی تھی، میں اکیلا ہی چلا گیا، جاؤ پلٹ جاؤ، کچھ نہیں۔ ایسا بہادر کسی ماں نے جنا ہے؟ 1 مہینے کے مسافت پر لا تو اپنے 4 اور سنی لائے اپنے درجن صوفیوں کے امام، اور تشیع لے کر آئے اپنے 12 امام، ساروں کی بہادری ایک پڑھنے میں، میرے اکیلے محمد کی بہادری صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونا تو بہت روتے ہو، فرقے بہت ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ فلانی ہے اور یہ فلانی ہے۔ کلمہ پڑھنے اور تیار نہیں کہ کلمہ کہتا کیا ہے، کلمہ کہتا کیا ہے۔ پہلا جز پڑھو گے سارے مقبرے گرا دیے جائیں گے، دوسرا پڑھو گے سارے اماموں کی امامت ختم ہو جائے گی، ایک کی امامت رہے گی، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ فرمایا نمبر 3، غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی ہے، چوری نہ کیا کر، مسجد کا غلہ نہ توڑا کر، جوتیاں مسجد سے نہ اٹھایا کر، غنیمتیں حلال۔ پہلے انبیاء کی غنیمتیں آگ آتی اور جلا دیتی تھی، خاص فضل ہوا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اس امت پر۔ مال غنیمت جہاد ہو تو انڈیا کی کفاروں کافروں کی عورتوں کو آپ لونڈیاں بنائیں گے انشاءاللہ، اور وہ جہاد بھی اصلی جہاد ہو، یہ جہادیوں کا جہاد نہ ہو، جب چاہا چلا دیا، جب چاہا بند کر دیا، جب چاہا راستے بند کر دیے۔ نہ، الجہاد ماضٍ، وہ بند ہونے کے لیے نہیں آیا،
نمبر 4، ساری زمین میرے لیے طہارت، ہاتھ مارو، تیمم کرو، نماز پڑھ لو۔ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایک امام، ایک تو لے کر آؤ نا، جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور ہمیں کوئی کہے تم لے کر آؤ، ہم لے کر آئیں گے عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا لال، محمد الرسول اللہ۔ ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے۔ کبھی کسی اہل حدیث سے سنا ہے؟ سال ہا سال بیت گئے ربانی صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے، اکابرین جماعت کو گفتگو کرتے ہوئے، کبھی کسی نے کہا ہو زیدی کی مانو، نقوی کی مانو، احسان کی مانو؟ کہا ہے کبھی؟ ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ کی مانو اور اس کے۔ فرقہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور کوئی پڑھا لکھا بیٹھا ہو وہ بھی سن لے، اہل حدیث فرقہ نہیں، اہل حدیث فرقہ نہیں۔ فرقے کی ڈیفینیشن کرو، تعریف کرو، فرقہ کہتے کسے؟ جو اصل کو چھوڑ کر الگ ہو جائے وہ فرقہ ہوتا ہے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ والد کے 4 بیٹے، ایک کی شادی کی، جوان ہوا، بیوی کو لے کر الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے اسلام آباد میں تو ہوتے ہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں شاید یہاں نہ ہوتے۔ دوسرے کو جوان کیا، شادی کی، میری اور ماں کی نہیں بنتی، بیوی کو لے کر تیسرا بھی علیحدہ، چوتھا رہ گیا، لڑوں گا مروں گا ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ناراض ہوں گا، فرما برداری کروں، نہ فرمانی جو مرضی کروں، میں باپ کا گھر نہیں چھوڑتا۔ ایمانداری سے بتائیے فرقے کون ہیں؟ جو چھوڑ گئے، جس نے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، وہ فرقے، وہ فرقے۔ اور جو باپ کے ساتھ اسی کچے کوٹھے میں رہ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ فرقہ نہیں، وہ جماعت۔ اب آئیے آج کا جو میرا موضوع ہے، آئیے، ویسے تو معروف میں توحید پر ہی بات کرتا ہوں، آج بات ادھر ہماری چل پڑی۔ نعت خان نے جو مدینہ دکھایا تھا، پھر مدینے والے کا تعارف تو کرواؤں، مکہ تو اس نے دکھایا نہیں ہمیں۔ میں نے بھی کہوں گا نعت خانوں کو بھی اور جلسے کی انتظامیہ کو بھی، ایک تو سٹیج پر اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، قرآن مقدس، اس کی برکت ہی بڑی۔ دوسرا، نعت خان کو پابند کرو، کوئی بھی ہے، یہ بچے ہیں ہمارے، کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اس سے بڑا کوئی اللہ اکبر، سب سے پہلے حمد، قرآن کی ابتدا الحمد آئے، قرآن کا اختتام قل اعوذ برب توحید۔ کیا بات کر رہا تھا، کوئی بتائے گا اس سے پہلے؟ مجھے ذرا پتہ لگے کتنے حاضر ہیں۔ فرقہ، دیکھو ایک ہی بندہ ہے جو ساتھ لایا ہوں، باقی سارے سو رہے ہیں۔ کہیں گا ہاں جی شادی کی تقریر کیسے تھی؟ آگے بڑی فرسٹ کلاس۔ کیا کہا کہ پتہ مینوں بھی کون سی، میں تیرے کو لایا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرقہ، اب یہ انالیسس کرو، تجزیہ کرو، جس نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، وہ فرقہ، اور جس نے قرآن اور نبی کا ساتھ نہ چھوڑا وہ فرقہ نہیں۔ سب کی دعوتوں پر غور کرو۔ اگر نماز پڑھنی، حج کے موقع پر آپ دیکھ لو، جا کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے، حنفی حج کیسے ہوگا؟ فرقہ۔ مالکی حج کیسے ہوگا؟ فرقہ۔ اور جو پوچھے محمدی حج، محمدی تجارت، محمدی شکل و صورت، محمدی جلسے، وہ کون ہے؟ وہ حق پر۔ نمبر 5، کہا میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آئے یہ بات کوئی ماننے کے لیے، ہاں مرزائیوں کے مقابلے میں کہیں گے، وہاں پڑھیں گے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، اور نماز رافضی، حنفی،
جب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو محمدی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ انسائے مدینے میں زاروں کتار رو رہی، خادم رسول، صحیح بخاری ہے، صحابہ جمع ہو گیا، تابعین نے پوچھا کیوں رو رہا ہے اے نبی کے خادم؟ کہا تمہاری نمازیں دیکھ کر رو رہا۔ کہا ہماری نمازوں میں کیا دیکھیں؟ کہا جیسے ہم پیغمبر کے زمانے میں قدم سے قدم ملاتے تھے تم نہیں ملا رہے، اگر تم اس پر مر گئے تو دین محمد پر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ آج پوری نماز ہی تبدیل کر دی ہے اور سچا مسلمان ہے۔ کہا میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6 فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ آئے خالی میں آخری نبی ہوں۔ نبوت کے دعوے داروں، امام البانی نے لکھا ہے پیغمبر کی حدیث، میرے بعد دجالون کذابون آئیں گے، یہ دجال ہیں، یہ کذاب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میں آخری نبی، اور انبیاء کی مساجد میں سے میری مسجد نبی کی آخری مسجد، آخری مسجد۔ دیکھ لو وہاں پر نمازیں کیسی ہو رہی ہیں، جاؤ جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، وہاں جا کر دیکھو نبی کی طریقے کی نماز ائمہ حرمین شریفین پڑھاتے ہیں، اس میں رفع الیدین ہے، آمین ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور یہاں مولوی کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں، وہ ایک چلا گیا ان کے پیچھے، میں تو پیچھے جانے کا قائل ہی نہیں ہوں، کچھ ہیں قائل کہ ان کے پیچھے بھی بالکل نہیں ہوتی، بربادی ہے، کچھ ہیں جو جا کر اس نے کہا ولدالین، اس نے پیچھے سے کہہ دیا آمین، سلام پھرنا، اس نے کہا کون سا کافر بولا ہے؟ کون سا کافر بولا تھا؟ نبی کے دین سے اتنی نفرت، اور کہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ اللہ ابن زبیر فرماتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں آمین سے مسجدیں گونج اٹھتی تھی۔ سینکڑوں مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، سینکڑوں مثالیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، پیغمبر کے ناموں پر غور کر کر دیکھ لو، انا محمد و احمد، انا محمد و احمد وانا الماہی، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ ہے نا، زندہ ہے ربانی جیسے، اللہ ان کی عمر علم اور عمل میں برکت دے، انشاءاللہ ہم اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی عقیدہ توحید اور سنت کا پرچار کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور صوفیوں سے کہوں گا صوفیوں سے کہوں گا، میں سنتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، اگر میرے ساتھ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے تو روڑے تو نہ اٹکاؤ، ہٹ جاؤ اس راستے سے، یہ توحید کا راستہ، یہ توحید کا راستہ۔ ہم نہیں مانتے دنیا کے بنائے ہوئے امتی اماموں کو نبی کے مقابلے میں، نہیں مانتے۔ آخری بات کہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھنا، اہل حدیثوں تم نے سب کا انکار کیا، نہیں مانتے اس کو، نہیں مانتے اس کو، نہیں مانتے اس کو، نہیں مانتے اس کو، نہ انڈیا کے شہروں کے اماموں کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے ہیں، لیکن جب ماننے پر آئے لاہوری نواز شریف کو اپنا امام بنا لیا، پی ٹی آئی کے پجاریوں نے عمران کو اپنا امام بنا لیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، دین کامل ہے، اس میں سیاست نہیں ہے؟ نماز کے لیے محمد اور سیاست کے لیے نواز، کس راستے پر چل پڑے ہو؟
ہمارا دین کامل اور اکمل ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، خلافت بھی، یہ دین مکمل ہے۔ اگر انقلاب لانا چاہتے ہو یاد رکھیے گا ہم نہ ہوں گے۔ انقلاب کا طریقہ ہے دعوت توحید، انبیاء کا طریقہ، ساری امت کو پیغام دو۔ ان مقبروں والوں سے یہ مر گئے، فوت ہو گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا علی کل شیء قدیر۔ عبادت اس کی ہوگی، اور عبادت کا طریقہ کوفے سے نہیں، مدینے والے محمد سے پوچھا جائے گا نماز کیسے، روزہ کیسے۔ اسی پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔